السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں کتاب الادب، حدیث نمبر 235۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن شعبۃ قال حدثنی قتادۃ عن انس بن مالک قال کان بالمدینۃ فزع فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحۃ فقال ما رأینا من شیء وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان بالمدینۃ فزع، کہ مدینہ میں خوف طاری ہو گیا، یعنی مدینہ میں ڈر تھا۔ وہ رات کے وقت ایک نامعلوم سی آواز سنائی دی گئی جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ تو جو ہی وہ آواز آئی، فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور جا کر سارا گھوم پھر کے دیکھا۔ فقال، پھر فرمایا، یعنی واپسی پہ، ما رأینا من شیء، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، یعنی خوف والی کوئی ایسی بات نہیں۔ وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور بے شک ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی رفتار کو سمندر سے تشبیہ دی کہ یہ بڑی روانی سے اور سکون کے ساتھ دوڑتا ہے، جیسے سمندر کی لہریں یعنی ایک رو میں بہتی چلی جاتی ہیں، تو یہ گھوڑا بھی رو میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی لہریں اوپر نیچے بھی ہوتی ہیں، تو گھوڑا جب دوڑتا ہے تو وہ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو سمندر کی لہروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تشبیہات کا استعمال جائز ہے۔ آپ نے کہا یہ گھوڑا تو گویا دریا تھا، یہ تو ایک سمندر تھا، اب گھوڑا سمندر تھوڑی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری یہ بات لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایکسپریشن کے طور پر ایسے الفاظ بولتا ہے کہ جو لٹرل میننگ میں نہیں لیے جاتے۔ ہر چیز کو لٹرل نہیں لیا جا سکتا، ہر چیز کا صرف لفظی معنی ہی نہیں نکالا جاتا کہ ہم کہیں اوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو کیسے سمندر کہہ دیا، گھوڑا تو گھوڑا ہی ہوتا ہے، گھوڑا سمندر تھوڑی ہوتا ہے۔ نہیں، مراد آپ کی یہ تھی کہ گھوڑے کی رفتار سمندر کی لہروں کی رفتار کی طرح تھی، یا گھوڑے کا جو بھاگنا تھا وہ سمندر کے بہاؤ کی طرح تھا، یعنی بہت سموتھ رائڈ تھی، بہت اچھا گھوڑا تھا، بہت عمدہ گھوڑا تھا۔ عربی میں اس کو تاریز کہتے ہیں۔ تاریز یعنی کسی بات کو ایک اور انداز سے کہنا کہ جو اس کے لفظی معنوں میں تو نہ ہو لیکن اس کا مفہوم بہرحال وہ بنتا ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ابن بطال نے ایک روایت بیان کی ہے ابن سیرین کی۔ وہ کہتے ہیں کہ باہلا کا ایک آدمی بہت نظر لگاتا تھا، یعنی وہ جدھر دیکھتا اچھی چیز کو نظر لگ جاتی تھی۔ تو اس نے قاضی شرح کی خچر دیکھی، یعنی گھوڑا دیکھا، تو اس کو بہت اچھی لگی۔ تو شرح نے کہا جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت تک اٹھ نہیں سکتی جب تک اس کو اٹھا کر کھڑا نہ کیا جائے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب بیٹھتی ہے تو اللہ اپنی قدرت سے ہی اس کو کھڑا کرتا ہے، خود نہیں اٹھ سکتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اٹھتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا اچھا، یعنی پھر تو یہ کسی کام کی نہیں، یعنی اس نے پھر اس کو بہت تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا۔ نظر کب لگتی ہے؟ جب کسی چیز کو حیرانی کے ساتھ، تعجب کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ واہ یہ کیا چیز ہے، اور اس پر ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ نہ پڑھا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ویلیو کم کرنی ہے یا کچھ، تو ضروری نہیں کہ اس کی بہت بڑی خوبی کا ذکر کیا جائے، بلکہ اس کو نارمل انداز میں پیش کیا جائے۔ مثلاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی جب کوئی تعریف کرتا ہے یا آپ ہی خود ہی اس کی تعریف بہت کرتی ہیں یا آپ کا بہت دل خوش ہو جاتا ہے تو اس کو نظر لگ جاتی، یا مخصوص لوگ جب آتے ہیں
اور آپ اپنے بچے کی جب کوئی بات بیان کر دیتے ہیں ان کے سامنے تو اس کے بعد بچے کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے یا پھر وہ اس طرح خوش نہیں ہوتا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے، کیونکہ نظر بھی برحق ہے، نظر لگتی ہے، نظر کا بھی ایک شر ہوتا ہے، تو ایک سبب اختیار کرنا چاہیے. جیسے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، ویکسینیشن آپ کراتے ہیں، کچھ دوائیاں لے لیتے ہیں ایسی کہ جس سے آپ کو وہ بیماری نہ ہو. تو اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی آپ پروٹیکشن دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعائیں پڑھتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں. اور اسی طرح تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ کسی خاص شخص کی نظر آپ کو لگتی ہے یا آپ کے بچوں کو لگتی ہے تو اس کے سامنے ان کی خوبیوں کا ذکر نہ کریں بلکہ ان کی کسی خامی کا ہی ذکر کر دیں. خوبی خامی دونوں ہی ہوتی ہے انسان کے اندر. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو بڑی پسند ہوتی ہے اس کی وہ تعریف ہی زیادہ کرتا ہے، خوبی زیادہ بیان کرتا ہے. اپنے بچوں کی مائیں اکثر تعریف ہی کرتی ہیں، چاہے ان کے اندر 100 نقص ہوں لیکن وہ خوش ہو کر ان کی اچھی اچھی باتیں ہی بتاتی. اسی طرح کوئی جانور ہے، کوئی اور چیز ہے، مثلاً آپ کا گھر ہے تو نیا گھر ہے اور بہت خوبصورت، بہت لیٹسٹ ڈیزائن پر بنا ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی آؤٹ آف دس ورلڈ ہے، یا کچھ ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے. تو ایسی صورت میں آپ اس کی کوئی نہ کوئی نقص بھی بیان کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کی نظر میں وہ حقیر ہو جائے. تو اس طرح بات کرنے کو تعریض کہتے ہیں، یعنی اصل سے ذرا پھیر کے، ہٹا کے. اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر انسان ہر چیز کی ہر طرح سے ڈسکرپشن بیان کرے. اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت کسی چیز کو مناسب انداز میں بیان کرنا اور مختلف چیزوں کو مد نظر رکھ کے بیان کرنا. براہ راست تو یہ بات نہیں، لیکن انڈائریکٹلی اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہوتی ہے اور جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہوتا ہے. جب آپ اپنی نعمت کا بہت ہی ایکسائٹمنٹ میں، بہت خوشی سے بہت زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص اس وقت تھوڑا غمگین ہونا شروع کر دیتا ہے یا اس کے اندر تکلیف پیدا ہونے لگتی ہے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو اس طرح یا ایسے لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیان نہ کیا جائے کہ وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوں. تو گفتگو میں بھی انسان احتیاط رکھے، اعتدال رکھے. بہت زیادہ باتیں کرنا، غلط بیانیاں کرنا، بہت مبالغہ آرائی کرنا، یا پھر بہت بڑھا چڑھا کے کسی بات کو بیان کرنا، یا بہت تعریفیں کرنا یا بہت خوشامد کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اس حدیث میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ کہ مدینہ میں کوئی آواز آئی جس کی وجہ سے وہاں خوف پیدا ہوا. ایسی سچویشنز کئی دفعہ ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ گھر میں آپ کوئی ایسی آواز سن لیتے ہیں یا باہر کوئی ایسی آواز سنتے ہیں، بعض کو بجلی کڑکنے کی آواز سنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خوف کا پیدا ہونا ایک طبعی امر ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ صحابہ کرام رہتے تھے اور مسلمانوں کے گھر تھے، اکثریت ان کی تھی. اب ان کے اندر اگر خوف پیدا ہوا اس آواز کی وجہ سے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ڈرنے والی چیز سے ڈر جانا انسانی فطرت میں ہے، کوئی نیچرل سی بات ہے، طبعی سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ آپ تمام انسانوں سے بہادر تھے. خوف کے وقت، ڈر کے وقت آپ نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو بلائیں اور ساتھ لے جائیں یا کسی اور کو کہیں تم چلے جاؤ، بلکہ آپ خود باہر نکلے اور ساری تحقیق کر کے آئے اور لوگوں کو اطمینان دلایا. تو یہاں ایک بہترین لیڈرشپ کی بھی دلیل ملتی ہے کہ ایسے مواقع پر جب لوگ خوف و ہراس کا شکار ہوں تو جو لیڈر ہوتا ہے یا جو بڑا ہوتا ہے، چاہے گھر میں آپ بڑے ہیں یا ادارے میں یا کہیں پر بھی، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کریں، ان کی ہمت افزائی کریں اور ان کو چھوڑ نہ دیں. Sasa, I was also appreciating the positivity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's a time of fear, no doubt, but he's saying something so positive. We couldn't see anything, so he's verifying that okay, there was nothing visible, and he's saying something positive about the horse. Yes. So sometimes we get these little opportunities, that we have and then we miss them. اور اس کو دھیان بانٹنا بھی کہتے ہیں نا، کہ
بعض اوقات ایسے کوئی دکھ اور غم اور تکلیف کے اوقات ہوتے ہیں کہ سارے اس سوچ سے باہر نہیں نکل پاتے، تو ایسے میں کوئی شخص ٹاپک کوئی بدل دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے باب قول الرجل للشیء لیس بشیء وہو ینوی انہ لیس بحق۔ باب کسی شخص کا کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں، اٹس نتھنگ، اور مقصد یہ ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للقبرین یعذبان بلا کبیر وانہ لکبیر۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبر والوں کے حق میں فرمایا کہ کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیے جا رہے حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں لفظ لیس بشیء ان کی وضاحت کرنا مطلوب ہے۔ بنیادی طور پر عربوں کے ہاں ایک ایکسپریشن تھا کہ جب کسی کام میں عمدگی اور پختگی نہ ہو، میچور نہ ہو وہ کام، تو وہ اس کام کی مکمل نفی کر دیتے تھے۔ مثلاً اگر کوئی کاریگر اپنا کام اچھے طریقے پر نہ کرے تو وہ کہتے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا تم نے، حالانکہ اس نے بیچارے نے کام تو کر لیا لیکن وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھا، تو اس لیے اس کے کام کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا گیا، گویا تمہارا کیا نہ کیا برابر۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس سے اچھا تو نہ ہی کرتے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو مطلب کیا ہے، لیسا بشیء، اٹس نتھنگ، کچھ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح ان کے ہاں رات کے وقت بیٹھ کر قصہ کہانی کی جاتی تھی، تو اگر کسی کا قصہ پسند نہیں آتا تھا یا کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو کہتے تھے ما قلت شیئا، تم نے کچھ کہا ہی نہیں، یعنی تمہاری یہ بات کہنا اور نہ کہنا برابر ہے، کہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اس میں۔ تو یہ نفی جو ہے یہ مبالغے کے طور پر کی جاتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے نفی، مبالغے میں نفی، یعنی مبالغے کے طور پر ہے، اور اس کو جھوٹ نہیں قرار دیتے۔ تو ان ادر ورڈز اس کو بھی لٹرل نہیں لینا چاہیے۔ مثلا کسی نے آپ کو کام دیا اور آپ نے کر دیا، وہ اس کو پسند نہیں آیا تو اس نے کہا تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ نے میں نے اتنا تو کیا ہے، نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مطلوبہ سٹینڈرڈ یا کوالٹی کا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں کے بارے میں فرمایا لیسوا بشیء، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی باتوں میں اکثر چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نجومی تو ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، لفظ کچھ اور ہے لیکن مفہوم اور مراد کچھ اور ہے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اور اس کا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کی لٹرل ٹرانسلیشن اگر آپ کرنے لگیں گے تو بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گے یا بات کی حقیقت کو نہیں پا سکیں گے۔ تو ہر زبان کے جو محاورے ہوتے ہیں، ایڈیمز ہوتے ہیں، ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ فگر آف اسپیچ ہے، بالکل۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں لا شیء، کوئی چیز نہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت میں نفی کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری جو حدیث دلیل کے طور پر لائے ہیں، یعذبان بلا کبیر وانہ لکبیر، یعنی وہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں قبروں، وہ گزرے تھے نا، تو ایک ان میں سے پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں، مثلا پیشاب کی چیٹوں سے بچنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، تھوڑی سی ایفرٹ سے انسان بچ سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے ہیں، لیکن پیشاب کے چھینٹے پڑنا عذاب کو دعوت دیتا ہے، یعنی یہ عذاب کا موجب ہے۔ یعنی بذات خود چھینٹے حقیر چیز ہیں۔ ایک چھینٹ کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹا سا نقطہ، چھوٹے چھوٹے ڈاٹس، جب پیشاب اڑ کے اگر پڑ جائے پاؤں پہ یا کپڑے پہ یا جسم پر، یعنی جیسے آپ یورین پاس کر رہے ہیں اور وہ کموڈ سے ٹکراتا ہے اور واپس آتا ہے، تو اس کے چھینٹے کتنے ہوں گے؟ نتھنگ، بہت معمولی۔ تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اچھی طرح واش کرنا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی شخص واش ہی نہیں کرتا، صرف ٹیشو پیپر یوز کر کے اٹھ جاتا گھر میں بھی، تو دس از رانگ۔
اور سفر میں یا مجبوری کے تحت، اور اس میں بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ چھینٹے پڑے ہیں یا نہیں پڑے، یا کتنے پڑے ہوں گے یا کہاں تک پڑے ہوں گے، تو ان کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان ناپاک ہوتا ہے، اور اس ناپاکی کی وجہ سے اس کا وضو ناقص رہتا ہے، طہارت ناقص رہتی ہے، اور پھر طہارت ناقص ہونے کی وجہ سے اس کی نماز ناقص ہو جاتی، تو یہ نقص دور تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس چھوٹے سے گناہ کے اوپر، جو ہے کبیرہ گناہ لیکن ویسے معمولی ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے درگزر نہ کرے تو وہ عذاب قبر کا موجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا یعذبان بلا کبیر وانہ لکبیر، دیکھا جائے تو ہے بہت بڑی چیز، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت خراب ہے۔ اسی طرح جب دو لوگ آپس میں بعض اوقات لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کو حقیر کرتے ہیں، تو اس وقت بھی کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کیا ہو، یو آر نتھنگ، یہ کہتے ہیں جملہ بولتے ہیں یو آر نتھنگ، وٹ ڈو یو مین بائی نتھنگ، سامنے والا کچھ تو ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو نل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ نہیں شمار کیا جاتا، یہ ہے اصل سمجھنے کی بات۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب دین پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طرح پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ہر ایک کو کافر اور گمراہ اور گناہگار اور کیا کیا قرار دینے لگتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ کو، عبارات کو، گفتگو کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنے سے بات بدل جاتی ہے، جو کہ درست طریقہ نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایک شخص ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو لفظ نہیں مل رہے ہوتے، اس کی ووکیبلری کم ہوتی ہے، تو وہ کچھ اور انداز میں مانگتا ہے، تو ماں کو سمجھ آ جاتی ہے اس نے کیا مانگا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، نہ کہ ان کے اوپر کے لفظ پکڑ کے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ اب کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی سپیچ میں یا اپنی گفتگو میں کوئی ایسا لفظ استعمال کر جاتا ہے جس سے اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگ کچھ اور لے کر اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرے کا مقصد یہ نہیں تھا، یا دوسرے کی نیت یہ نہیں تھی، یا ارادہ یہ نہیں تھا، تو پھر ہمیں اس کو خواہ میں بدنام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس پر پکڑ ہو سکتی۔ السلام علیکم۔ جی، استاد صاحب، بچے یہ کرتے ہیں نا، ہم جب ان کو کہہ کے جاتے ہیں کمرہ صاف کر دو تو ایک چادر پکڑ کے اور بستر پہ لٹا دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کہا نہیں کچھ تو کیا ہے مما۔ تو بالکل یہ ایسا ہی ایکسپریشن ہے، بچے نہیں سمجھتے جیسے ایسے باقی لوگ بھی نہیں سمجھتے۔ استاذہ اسی طرح کلچر کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے، بعض دفعہ جیسے پڑھ آتے ہیں دین تو دین اور کلچر کو آمنے سامنے لے آتے ہیں۔ بعض کلچرز میں کوئی انداز، الفاظ ہوتے ہیں ایسے بولنے کے آپس میں جو دین سے نہیں ٹکراتے، تو اتنی ریجیڈیٹی آ جاتی ہے بعض دفعہ دین پڑھنے والوں کے اندر کہ وہ ہر بات کو ہی بس نگیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کچھ کلچر کی جو چیزیں جو قابل قبول ہیں ان کو بول دینے میں، کہہ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 236، حدثنا محمد بن سلام اخبرنا مخلد بن یزید اخبرنا ابن جریج قال ابن شہاب اخبرنی یحیی بن عروۃ انہ سمع عروۃ یقول قالت عائشۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان، پوچھا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں کہ ان کی کیا حقیقت ہے یا ان کی پیشن گوئیوں کی کیا حقیقت ہے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسوا بشیء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی ان کی پیشن گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فإنهم يحدثون احیانا بالشیء، کہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں یکون حقاً، وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں، یعنی بعض پیشن گوئیاں سچی ثابت ہو جاتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجۃ
فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، یہ وہ سچی بات ہوتی ہے، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، جسے جن اچک لیتا ہے. پہلے پارے میں آتا نا يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، تو يَخْطَفُ اچک لیتا ہے جن، وہ جو آسمانوں پہ جاتے ہیں. کس سے؟ فرشتے سے. فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، پھر اسے اپنے ولی یعنی کاہن کے کان میں کر الدجاجہ، مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے، مرغے کی آواز کی طرح ڈالتا ہے، کٹ 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 کر کے. فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ، اس کے بعد کاہن اسے ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں. اور اس طرح وہ تھوڑی سی بات تو سچی ہوتی ہے لیکن باقی سب کچھ ردی ہوتا ہے. یہاں پر یقرُّہا کا لفظ آیا ہے. قرۃ دجاجتی کا مطلب ہوتا ہے مرغی کا کڑکڑ کرنا. مرغی کی آواز سنی کہ مرغے کی آواز تو آذان ہوتی ہے نا، بانگ ہوتی ہے، لیکن مرغی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ کٹ 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 کر رہی ہوتی ہے، تو وہ قر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، قرۃ دجاجہ. اور جب وہ کڑکڑ کرتی چلی جائے تو قرقرت قرقرتن کہتے ہیں، قرقرت قرقرتن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ایک بات اپنے نجومی دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے تو پھر یعنی شیاطین سن لیتے ہیں، جیسے ایک مرغی اپنی آواز سے باقی مرغیوں کو مطلع کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک شیطان سنتا ہے تو وہ اور شیطانوں کو بتا دیتا ہے، یا نجومی کے کان میں جب ڈالتا ہے تو اور ساتھ سن لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا مرغیوں کے ڈائلاگ کڑ کڑ کر کا، ایک کٹ کٹ کرتی ہے تو اس کے جواب میں دوسری بھی کر رہی ہوتی. آپ نے شاید مرغیاں پالی نہیں کبھی، یا اس کو کبھی مشاہدہ نہیں کیا، یا دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دی کہ وہ ایک دوسرے کو سنواتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ بعض کے کانوں میں یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، 8ویں پارے میں آتا ہے. یوحی بعضہم، ان میں سے بعض القاء کرتے ہیں، الی بعض، بعض کی طرف، زخرف القول یعنی چکنی چپڑی باتیں، غرورا دھوکے کے طور پر، یعنی بڑھا چڑھا کے، مبالغہ کر کے. تو یہاں پر آپ نے جو فرمایا کہ لیسو بشیئن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاہنوں کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہوتی. کیا ہے؟ کاہنوں کی باتیں قابل اعتبار نہیں، قابل اعتماد نہیں. جیسے کسی بد کردار انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، کوئی وہ انسان ہی نہیں. یعنی کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو انسان ہی نہیں، یا کہتے ہیں انسان کا بچہ ہی نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان نہیں، یعنی کہ وہ جانور ہے کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں، اس کے اندر انسانیت نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کے کام کو آپ کہہ دیتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا، تو نکما ہے، بالکل کچھ نہیں کرتا. بعض اوقات آپ کسی بچے سے یا کسی انسان سے تنگ آ جاتے ہیں، یا کسی کو کام کے لیے رکھتے ہیں، تو اس کا کام اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ غصے میں یا مبالغے میں کیا کہتے ہیں. اسی طرح بچے کو اگر آپ نے سبق دیا، پڑھا، اس نے تھوڑا یاد کیا، تھوڑا نہیں، کچھ نہیں کیا اس نے آج، حالانکہ کچھ تو کیا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو الفاظ ہیں، دیکھیں نا قرآن مجید میں آتا ہے کل کبیر و صغیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا لکھا جا رہا ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. تو ایسے الفاظ بھی کیا لکھے جائیں گے؟ اور کیا ایسے الفاظ جھوٹ کے طور پہ لکھے جائیں گے؟ نہیں، جھوٹ کے طور پہ نہیں لکھے جائیں گے. اس سے مراد جو کانٹیکسٹ میں ہے وہی لی جانی چاہیے، اس کو جھوٹ شمار نہیں کرنا چاہیے. اب اس سے یعنی امام بخاری یہ احادیث لائے ہیں، لیکن اس سے کتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا نا، کتنا بڑا بوجھ اتر گیا ہے کہ بعض اوقات ہم واقعی ڈرنے لگتے ہیں نا کہ ہم نے یہ بات کی، ایسے تو نہیں تھی. جس سے ہم دوسرے کو کہتے ہیں میں نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا، کہتے ہیں نا 100 دفعہ سمجھایا، تو کیا واقعی لٹرلی کاؤنٹ کر کے آپ نے 100 کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ یہ کہ نہیں سوری میں نے غلطی سے کہہ دیا، میرے منہ سے نکل، نہیں. اس کا مطلب سب کو پتا ہے کہ بہت دفعہ سمجھایا ہے، یا اگر تعداد زیادہ نہ بھی ہو، 2 کو آپ 100 بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس کو سٹریس دے کے کہا ہے، اچھی طرح تاکیدن کہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ الحمدللہ. اب آپ محاورے اچھی طرح بول سکتے ہیں. جیسے کسی کو 420 کہتے ہیں، کوئی 90 کا گھاٹا، یعنی 100 میں سے 90 خسارہ ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں.
اور یہ چیز کلام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں، کلام میں ایک وزن پیدا کر دیتے ہیں، ایک زور پیدا کر دیتے ہیں، اور اس سے ایک منوٹنس سی جو ٹون ہوتی ہے باتوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ انسان پھر حد سے ہی بڑھ جائے اور ہر چیز مبالغے کے انداز میں کہنا شروع کر دے، یہ بھی درست نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسے ہم اگر بچوں کو کہتے ہیں کہ جیسے 8 بجے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو اٹھانے کے لیے کہتے ہیں 8:15 ہو گئے، اٹھے نہیں ابھی تک. یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں دن چڑھ آیا ہے، دیر ہو رہی ہے، یہ سب کہہ سکتے ہیں. لیکن 8 is 8، ایک ایک منٹ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. بعض اوقات گفتگو میں خوبصورتی لانے کے لیے یا تفصیل سے بچنے کے لیے خالی ایک محاورے سے یا ایک کسی ایسی بات سے بات پوری طرح اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. جی ہاں، یہ بات کو سمجھانے کا طریقہ بھی ہے. ایک محاورہ بول کے بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے. اور اس میں بات کرتے وقت یہ خیال رکھے جائے نا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ محاورہ جو عام فہم ہوتا ہے جس سے لوگ فوراً سمجھ جاتے جی ہیں، ہاں. جیسے ابھی 8 بجے کی مثال دی تو یہ تو ایک جھوٹ میں آ جائے گی نا یہ چیز. لیکن جو محاورہ جو ایک عام فہم ہے سب کو پتہ ہے یہ محاورہ ہے، تو مثال کے طور پہ بات کی تو پھر محاوروں کا استعمال صحیح ہے. لیکن کوئی اگر ویسی بات کی جا رہی تو اس میں خیال رکھنا. جی ہاں، یعنی ویسے خلاف حقیقت بات نہیں کرنی، لیکن محاورے سب کو سمجھ آتے ہیں جو، اور جن کا خاص مفہوم ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جی استاذہ، یہ ابھی سورۃ البقرہ کی آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء. ہاں، یہ بھی اسی کا ہی ہے. اسی طرح ہی ہے. باب رفع البصر الی السماء. اصل میں کتاب الادب ہے نا، تو گفتگو کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، اور نگاہ اٹھانے کا بھی، دیکھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. یعنی ادب آداب کا تعلق جو ہے ہمارے سارے اعضاء سے ہے، صرف بولنے سے نہیں، صرف چلنے سے نہیں. پچھلی اگر پوری کتاب آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ امام بخاری نے ایسے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ جو بعضوں کا سوچ میں بھی نہیں آتے. آسمان کی طرف نظر اٹھانا، کیونکہ بعض زاہدوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بے ادبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی اوپر ہے. تو اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ان کا خیال ہے. تو امام بخاری اس بات کی تردید کرتے ہیں. وقولہ تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی پیدائش کی گئی ہے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. وقال ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا. گویا آسمان کی طرف دیکھنے میں کوئی بے ادبی کا عنصر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء، یعنی افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، اس آیت کو لا کے تردید کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ تو خود آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں. تو جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے خلاف جا کر اپنے کچھ دلیلیں قائم کر لینا، کسی چیز کو کرنے کے خود ساختہ ادب کے معیار قائم کرنا، یہ بھی درست نہیں. اگر انسان اس طریقوں پر چلتا جائے، ان چیزوں کے مطابق جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، تو زندگی آسان ہو جاتی. ورنہ خود سے لگائی ہوئی پابندیاں انسان کے لیے دین کو جینے کو مشکل کر دیتی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا تھا، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کی رفاقت چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. یہ بھی آپ اس وقت فرما رہے تھے جب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. اسی سلسلے کی اگلی حدیث ہے، حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال سمعت ابا سلمۃ بن عبد الرحمن یقول اخبرنی جابر بن عبد اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول.
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثم فطر عنی الوحی، پھر وحی مجھ سے بند ہو گئی، یعنی وحی آنے کا سلسلہ رک گیا. فبینا انا امشی، تو اس دوران کہ میں چل رہا تھا ایک دن، سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری الی السماء، تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. فاذا الملک الذی جاءنی بحراء قائد علی کرسی بین السماء والارض، تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرفعت بصری الی السماء، کہ میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی شریک عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت میمونۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رات گزاری، یہ ان کی خالہ تھیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ہاں تھے، یعنی اس دن آپ کی باری حضرت میمونہ کے ہاں تھی. یہ حضرت میمونہ کی باری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے. فلما کان ثلث اللیل الآخر، پھر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا، او بعدہ، یا اس کا بعض حصہ، قعدا، تو آپ اٹھ بیٹھے. فنظر الی السماء، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. فقرأ، پھر پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ بھی آیت آپ نے پڑھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آسمان کی طرف دیکھنا جائز ہے. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لیکن ایک موقع ہے جب آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، وہ کون سا ہے؟ نماز میں. شاباش، ویری گڈ. نماز میں، نماز کے دوران آپ آسمان میں نہیں دیکھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوران نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے رک جائیں، بصورت دیگر ان کی آنکھوں کو اچک لیا جائے گا. یعنی اتنی سخت بات ہے. جی ہاں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ آیت بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ وہی آسمان کی طرف سے آتی تھی، تو وہ ایک انتظار کی علامت ہوتی تھی. While we're making dua, can we look at the sky? جی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض الوفات میں یہ کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، تو آسمان کی طرف دیکھا تھا. کبھی کبھی اللہ کو پکارتے ہوئے بے اختیار نظر آسمان پہ بھی چلی جاتی ہے. جب انسان کبھی بہت زیادہ تکلیف میں یا کبھی بہت خوشی میں ہوتا ہے تو ایک دم نظر اللہ سے بات کرنے کے لیے اوپر اٹھ جاتی ہے. اصل میں آسمان غور و فکر کے بہت مواقع دیتا ہے، کیونکہ آسمان دن میں کئی بار رنگ بدلتا ہے. جب صبح شفق کی روشنی نظر آتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آسمان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ایک دفعہ آپ نگاہ بھر کے نہ دیکھیں. آپ یہ نہیں کہتے ہاں مجھے پتا ہے کہ رنگ بدل گیا. اسی طرح غروب کے وقت جو سین ہوتا ہے، پھر اسی طرح بادلوں کا آنا اور جانا اور بادلوں کے مختلف رنگ، اور پھر کبھی بالکل آسمان کا نظر نہ آنا اور کبھی آسمان کا پیور نیلا نظر آنا. تو یہ سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دن میں کئی بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے. اور جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ وہ ابراہیم تیمی کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے 40 سال تک آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی. تو وہ اپنے آپ کو کتنی بڑی اللہ کی تخلیق سے محروم کرنے والی بات ہے. صرف ایک خود ساختہ تقوی یا زہد کے خیال کے مطابق کہ بے ادبی نہ ہو اوپر دیکھ کر، تو یہ بے ادبی کی بات نہیں ہے. اصل میں صحابہ جو تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی، عقیدت تھی، تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ ہم نگاہ بھر کے آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح وہ آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے.
تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور قیامت کے دن تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائے گا, اور وہ تو بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ سکے. باب نکت العود فی الماء والتین, کیچڑ پانی میں لکڑی مارنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ بتا دیجیے, حدیث بعد میں پڑھیں گے. ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کیا معیار ہیں ادب آداب کے, کہ ہم اس کو کیا مقام دیتے ہیں. جی میجورٹی یہی کہے گی نہیں. جی ابھی دیکھتے ہیں. جیسے آپ بیٹھے ہیں اور کاپی پہ نوٹس لینے کی بجائے پینسل سے یا پین سے اسکریبل کرنے لگتے ہیں, یا زمین پر کوئی لکڑی ہے تو اس کے ساتھ لکیریں ڈالنے لگتے ہیں, یا زمین کھودنے لگتے ہیں, یا کوئی پانی ہے تھوڑا سا تو اس کے اندر اس کو مار کے اس کی لہریں دیکھنے لگتے ہیں. تو کیا یہ سارے اعمال جو ہیں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اصل میں یہ جو دین میں ایک ایکسٹریمزم آ گیا نا, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. ابھی دیکھا آپ کی میجورٹی نے کہہ دیا نہیں, حالانکہ دس از ویری نیچرل کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے نا تو آپ عادتاً کانشیسلی انکانشیسلی ایون اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ بھی آپ چیئر کے ہینڈل کے اوپر آپ ایسے ایسے ہاتھ کرتے ہیں. ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ٹیبل بجانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے ہاتھ کہیں رکتے تو نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے. اور خاص طور پر بچے اس طرح کی حرکتیں بہت فیجیٹنگ بہت کرتے ہیں. کبھی یہ چیز چھیڑ, کبھی وہ چھیڑ, کبھی یہ کر, کبھی وہ کر, کسی چیز کو بجا, کسی کو کھڑکا, کسی کو تو وہ سارے اصل میں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں مختلف آوازوں کو, مختلف چیزوں کو. تو اس طرح کی ناروا پابندیاں لگانا اپنے آپ پر یا دوسروں پر, یہ زہد اور تقویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے ماحول اور مجلس کے مثلاً اگر آپ جمعے کے خطبے میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. یعنی آپ اس وقت کسی چیز سے کھیلنا شروع کر دیں یا انگلیوں کے پٹاخے بجانے لگیں یا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے لگے تو دس از رانگ. اس وقت نہیں کر سکتے. لیکن 100% ہر وقت کی پابندی لگا کے آپ اپنے آپ کو ایک بت بنا کے ہر وقت رکھیں تو یہ دین نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈال لیں کہ ہل جل ہی نہ سکیں. ٹھیک ہے, ادب ہے, مینر ہے. آپ بڑوں کی مجلس بیٹھے ہیں, آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ خطبے کے دوران بیٹھے ہیں, آپ نماز میں بیٹھے ہیں تو نماز میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے آپ. لیکن ادروائز عام حالات میں اگر غور و فکر کے لیے آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ, اور خصوصاً ان کے سردار یا بڑے لوگ جو ہوتے تھے, وہ اپنے ساتھ عصا رکھتے تھے, لاٹھی رکھتے تھے, یا کھونٹی جس کو کہتے ہیں, کھنڈی پنجابی میں کہتے ہیں, کھونٹی اردو میں. اور گفتگو کرتے وقت ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے تھے. جیسے بادشاہوں کی بھی آپ نے علامت دیکھی ہوگی, یا فرعون ذی الاوتاد کی بات بھی آتی ہے, یا تقریر کرتے وقت یا خطبہ دیتے وقت وہ اس کا سہارا لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھونٹی کو استعمال بھی کیا ہے, اور آپ کے طرز عمل سے ایسے لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو اس کے استعمال کو جائز قرار نہیں دیتے. اسی طرح غور و فکر کرتے ہوئے مخصوص قسم کا کوئی فعل کرنا, کہیں نقطے لگانا یا کہیں لکیریں کھینچنا, یا چھوٹی سی لکڑی سے پانی یا مٹی میں نقطے لگانا شروع کر دینا, یا اس کو تھوڑا ٹیپ کرنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, غور و فکر کر رہے تھے تو پاؤں ہلانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی ٹانگ ہلاتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انہیں نماز کے دوران یا اور یعنی کسی مہذب محفل میں یہ نہیں کرنا, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ہر وقت روک ٹوک شروع کر دیں, پاؤں کیوں ہلاتے ہو, ٹانگ کیوں ہلاتے ہو, سر کیوں ہلاتے ہو, ہاتھ کیوں ہلاتے ہو, تو اتنی پابندیوں میں نہ جکڑے لوگوں کو. ٹھیک. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عثمان بن غیاث حدثنا ابو عثمان عن ابی موسیٰ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینۃ وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عود یضرب بہ بین الماء والطین. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں یا آپ کسی باغ میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جو کیجول سی گیدرنگ ہے, تو وہاں اگر آپ تھوڑا اپنے خول سے باہر نکل آتے ہیں اور کوئی ایسی کھیل کھیلتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو یہ مروت کے خلاف نہیں ہے. یعنی ہر وقت ایک مصنوعی انسان نہیں بنے رہنا چاہیے, بی نیچرل. ٹھیک ہے. فجاء رجل,
यस्तफ्तिहु, तो एक शख्स आया जिसने दरवाज़ा खोलना चाहा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तह लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह, आपने फरमाया इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और उसको जन्नत की खुशखबरी दो। फ़ज़हब्तु फ़इज़ा अबू बकर फ़फ़तहतु लहु व बश्शरतुहु बिल जन्नह, तो मैंने देखा कि वो तो अबू बकर हैं, तो मैंने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और उनको जन्नत की खुशखबरी दी। सुम्मा इस्तफ्तह रजुलन आखर, फिर एक और शख्स ने दरवाज़ा खुलवाया। फ़क़ाल इफ्तह लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह, आपने फरमाया उसके लिए दरवाज़ा खोल दो और उसको जन्नत की खुशखबरी दो। फ़इज़ा उमरु, तो देखा कि वो तो उमर हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। फ़फ़तहतु लहु व बश्शरतुहु बिल जन्नह, तो मैंने उनके लिए भी दरवाज़ा खोला और उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। सुम्मा इफ्तह रजुलन आखर, फिर एक तीसरे शख्स ने दरवाज़ा खुलवाया। वकान मुत्तकिअन फजलसा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे हुए थे कि उठ के बैठ गए। फ़क़ाल इफ्तह लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह, आपने फरमाया कि उसके लिए दरवाज़ा खोल दो और उसको जन्नत की खुशखबरी दो। अला बलवा तुसीबुहु, उन आजमाइशों के साथ जिनका वो सामना करेगा, जो उसको पहुँचेंगी। औ तकूनु, या होंगी। फ़ज़हब्तु फ़इज़ा उस्मानु, मैं गया तो वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फ़क़ुमतु, तो मैं खड़ा हो गया। फ़फ़तहतु लहु व बश्शरतुहु बिल जन्नति, तो मैंने दरवाज़ा खोला और जन्नत की खुशखबरी दी उनको। फ़अख़बरतुहु बिल्लज़ी क़ाला, और उस चीज़ की खबर भी दी जो आपने फरमाया था। क़ाला अल्लाहुल मुस्तआन, तो हज़रत उस्मान ने कहा अल्लाह ही से मदद चाही जाती है, अल्लाह ही मददगार है। कितना इंस्टेंट नेचुरल बेहतरीन रिएक्शन था। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मुअज्ज़ा भी बयान हुआ है कि वही के ज़रिए आपको कुछ फ्यूचर की खबरें दी गई थी और वो लोगों के अंजाम के बारे में थी और जन्नत की खुशखबरियाँ थी, और उसके साथ साथ हज़रत उस्मान के साथ क्या होने वाला था उसके बारे में भी आपने बताया। नऊज़ुबिल्लाह, आप कोई नजूमी नहीं थे और ना ही कोई ख़ुद से गैब की खबरों का दावा किया था, बल्कि ये क्या था, वही इलाही से पता चला था। अपनी खिलाफत के आखिरी दौर में हज़रत उस्मान को सख्त मुश्किलात का सामना था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। कई दिन तक उनका पानी बंद रखा गया और उनको बिलाखिर बागियों ने शहीद कर दिया। लेकिन ये हदीस जिस बात की वजह से यहाँ आई है वो ये है कि पानी या कीचड़ में लकड़ी मारना कोई फजूल हरकत नहीं, क्योंकि ये काम कोई अक्लमंद भी कर सकता है जो गौर व फिक्र कर रहा हो। तो गौर व फिक्र करते हुए आम नॉर्मल रूटीन से हटकर कोई हरकत करना, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई गैर मुहज़्ज़ब बात नहीं, ये अनसिविलाइज्ड होना नहीं। हाँ, ये नहीं कि लोग बैठे हुए हैं और आप पानी के अंदर इतनी ज़ोर से कोई चीज़ मारें कि सब कुछ स्प्लैश हो जाए, छींटे पड़ जाए, तो वो गैर मुहज़्ज़ब होगी बात, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में छुरी वगैरह है तो मोहतात रहें कि आप उससे कोई ऐसी चीज़ ना काट दें कि जिसका काटना नुकसानदेह हो। जैसा हम डेनमार्क में रहते थे तो मैंने देखा कि बच्चों को बॉबली आके पहनाते थे, पूरा ऊपर से नीचे ग्लव्स पहनाए होते थे। कोई पडल आ जाए, कोई चीज़ आ जाए और बच्चा बैठ गया, अगर उसको स्प्लैश कर रहा है, टीचर देखने लग जाएगी, उसको एक्सप्लोर करने देगी, ये क्या टेक्सचर है, ये क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उनकी आदत थी कि बच्चों को पूरा वॉक कराया करते थे और उसमें सब चीज़ों की इजाज़त थी कि वो टच करके देखें, पत्थर, पानी, पत्ता, हर चीज़। ये माओ की तरबियत के लिए बड़ा अहम नुक्ता है कि बच्चों को दराज खोलने दिया करें और उसकी सारी चीज़ें बाहर निकालने दिया करें। हाँ, उनको ये सिखा दें कि निकालने के बाद वापस भी रखनी। जैसे होता ही है कि बच्चे किचन में घुस जाते हैं, क्रॉकरी निकाल के बाजू का तोड़ भी देते हैं। मुझे याद है हमारी एक छोटी कज़न होती थी, जब हमारे घर आती थी तो अम्मी के बर्तन के सेट रखे होते थे कहीं, तो वो उसमें से कोई ना कोई प्याली निकाल के तोड़ देती है कुछ। तो उनका एक बड़ा कीमती सा सेट था, वो जो सुनहरी सुनहरी सा होता है जिसके ऊपर, तो अब वो जब आती थी तो अम्मी कॉन्शियस हो जाती थी कि ये अब फिर कुछ गड़बड़ होगी। तो बाज़ बच्चे ड्रॉर से चम्मच वगैरह निकाल के बाहर रख देते हैं, तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि इसमें है क्या। तो कुछ माएँ तो हर चीज़ में ना नो 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 नो, इससे फिर बच्चे के जो एक क्रिएटिविटी वो मारी जाती है, यानी उसके अंदर तहकीक का मादा ख़त्म हो जाता है। ये जो एक तजस्सुस का मादा अल्लाह ने हमारे अंदर रखा ना, ये इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। हम आम तौर पर जब सही जगह इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल होने लगता है। I was thinking that, we release stress by
such movements, right? So even if it's, for example, tapping on the table or something like that, or even when it comes to shaking your legs, you're worried, you're thinking, you're deep in your thoughts. I remember once someone told me, I was little, I was moving my legs and they told me, don't swing shaitan. Shaitan is sitting on your laps, shaitan ko jhoole na do. That's what they told me. And I was just like, shaitan is sitting on my lap? What do you mean? We have invented certain things like this to scare people, and that is a lie. Right? इसी तरह बाज लोग कुर्सी पे बैठ के उसको आगे पीछे करते रहते हैं. Ustaza, adding to what Sister Temia said is so true, because non-verbals always speak more than verbals. A lot of times, like fidgeting of our fingers or raising of our eyebrows, because our mind is thinking something, it wants to communicate, but it's not able to in a certain situation, but the body is releasing that pressure or that tension. And secondly, also we scribble a lot of times, even to explain certain examples to others, like examples take us from abstract to concrete. From so many hadiths we have learned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has used a stick to draw something on the sand to explain to Sahabas certain hadiths and the importance of a certain situation. Assalamu alaikum. I really like this hadith because this one shows that the deen, it teaches us really minute details of how to do everything. Like these things, sometimes we read books on etiquettes, self-improvement. This is my first time learning Sahih al-Bukhari. I thought it would be something really difficult, something on a very high level. But this is the real basic that we should be knowing. And today it really moved me because I've been reading the Quran and I know the tafsir of it. But while reading the hadith, I know that it is like a complete thing. Because sometimes we become very rigid. We think that when we are becoming religious, we are so boring and we cannot do some things like these fidgeting and such things. And I really used to think that this is out of etiquette. And this is really, like, I would even scold my kids. I would tell them, don't do it, it's not good. And it's in front of somebody else, so I would be very cautious. So alhamdulillah, I don't need to read books on raising kids or something. This is something complete for me, alhamdulillah. This reminds me of my baby cousin, when he's outside and he's bored, he'll take a stick and like hit the tree really hard, and his parents will be really concerned and he'll get in trouble. But he was just really bored and he's just like playing around. For me, this made me think about how like you can't add anything to the deen to make it better. And sometimes what happens is we'll add things assuming you're just adding on to what's already existing, or you're inferring on your own, depending on your own logic or your own thinking, but we're not supposed to do that, because when you do that, you are making things more difficult for yourself, and you could be making things more difficult for the people around you. And maybe that will be like a reason somebody does not try to practice and implement their deen. जी उस्ताद, मुझे अभी आप हदीस पढ़ रही थी तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आए और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, लेकिन जैसे मैंने सुना कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो गए. क्यों हुए? जी, क्योंकि एक अहम खबर देनी थी. यानी बाज़ औक़ात होता है ना कि एक यानी जो अच्छी खबरें होती हैं वो तो हम एक रिलैक्स मूड में भी देते हैं, लेकिन जब कोई अहम बात किसी को बतानी होती है, मसलन किसी की वफ़ात की खबर है, किसी की कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे को परेशान कर सकती है, तो उसको बयान करने के लिए स्टाइल और होता है. स्टाइल का फ़र्क हो गया. अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये पूछना था कि जो छींटे अगर आ जाते हैं, अगर उसे वॉश कर लें तो फिर छींटे आने की वजह से तो गुनाह नहीं होगा? नहीं, वो तो अब नेचुरल सी चीज़ है. आप किसी भी ज़मीन पे बैठे हैं, कमोड में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, छींटा आने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन यह है कि बाद में आप अच्छी तरह धो लें. इसके भी मतलब नहीं कि पूरी पूरी लेग्स को सारा इंसान धोए, लेकिन ये कि अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस्म का कमोड है. बाज़ ऐसे होते हैं जिन पे ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन बाज़ छोटे होते हैं या पलट के आने का वापस अंदेशा होता है. तो इंसान खुद से कॉन्शियस हो, अपनी तरफ से गफलत न बरते, फिर कोई कमी बेशी हो तो और बात हो. Assalamu alaikum. I was just thinking about how like sometimes in trying to teach kids discipline, we make them hate the deen. So for example, like some kids when they're reading Quran, I don't know why, naturally they just start moving back and forth, and like teachers will tell them like really rigidly, stop doing that. But like it's not something against adab. They're not doing it on purpose or like, you know. So I feel like we shouldn't do things
to make them hate the deen, because it's already hard memorizing or learning, and it's something they don't understand when reading. So we should try to make it as relaxing as possible, as while also following like the proper etiquette. تو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور جہاں پر روکا گیا ہے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو جنرلائز نہ کرے، یعنی ان احکامات کو جنرلائز کر کے ہر جگہ پر امپلیمنٹ نہ کرے. جی استاذہ, I just want to comment on Hazrat Uthman radiallahu anhu's reaction. He heard about musibah and all he said is Allahul Musta'an. Yes. And sometimes, doctors give us some bad news, like this is going to happen, this is what has been detected, came out of your tests or whatever. ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, رونا دھونا چیخ دھاڑم. تو سبحان اللہ, and Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling him, there is no doubt that it won't happen, and he goes Allahul Musta'an. So I think we all should remember this term and always use it whenever we have heard something. What a beautiful expression. Wallahul Musta'an. Another thing I was reflecting on is how the deen does not make us fake. Like, we're just supposed to be a better form of ourselves. And sometimes, like, even when I read, like, when you're talking about this, I kind of laughed to myself because I'm a fidgety person as well. And, like, I try to, like, contain it. But the deen is just supposed to make you, like, a better version of yourself. And we're supposed to work on the things that are difficult to work on. Like, for example, keeping ties of kinship, giving your wealth, things like that. باب الرجل ينكت الشيء بيده في الارض. کسی شخص کا زمین پر کسی چیز کو مارنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان ومنصور وسعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنازے میں شریک تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم سب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک جنازے میں. فجعل ينكت الارض بعود, تو آپ ایک لکڑی کے ساتھ زمین کو مار رہے تھے یا زمین کو کرید رہے تھے. فقال, پھر فرمایا, لیس منکم من احد الا وقد فرغ من مقعده من الجنۃ والنار. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو. یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہے, جنت ہے یا جہنم ہے, اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. فقالوا, تو لوگوں نے کہا, افلا نتکل, کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں, توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں. قال اعملوا فکل میسر, تو فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کو ویسی ہی توفیق دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. لیکن جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ بعض اور نصیحت کے وقت زمین پر چھڑی کو مارا جا سکتا ہے, اور اگر زمین کو کریدا بھی جا رہا ہو تو یہ کوئی فضول حرکت نہیں ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے, اور انسانوں کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مثلاً بعض اوقات بعض اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ لیکچر کو حرف بحرف لکھ رہے ہوتے ہیں, بعض مین پوائنٹس لکھتے ہیں, بعض کچھ بھی نہیں لکھتے. بعض بچے ہوتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں لکھتے, وہ صرف کچھ لکیریں ہی مار کے آ جاتے ہیں. اگر وہ لکیریں بھی مار رہے ہوں تو بہت زیادہ اس معاملے میں سختی نہیں کرنی چاہیے, ایز لانگ ایز وہ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں. ہاں, اگر سبق یاد نہیں کر رہے اور صرف کھیل کود ہی کر رہے ہیں پھر غلط ہے. لیکن آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگ نوٹس بناتے بناتے ساتھ کچھ پھول بوٹے بھی بنا لیتے ہیں, کچھ اسکیچز بھی بنا لیتے ہیں. تو اس میں بہت سختی نہیں کرنی چاہیے, یعنی یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. جو چیزیں شریعت نے منع نہیں کی وہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کے اوپر خواہ ان کی پابندی لگائیں جبکہ ان کا کوئی نقصان بھی نہ ہو رہا ہو. اس سے انسانی جذبات اور انسانی ضروریات کا خیال رکھا گیا. جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا کہ بعض اوقات انسان ایسی حرکتوں سے اپنا سٹریس ریلیز کر رہا ہوتا ہے,
ایک بات جب ہمیں سمجھ نہیں آتی اس وقت بھی ہمارے مخصوص حرکات ہوتی ہیں. جب ہمیں کوئی چیز زیادہ اچھی سمجھ آ رہی ہے تو ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ طریقوں سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو مثلا کلاس روم میں آپ بول نہیں سکتے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ لیکچر کے دوران یا اس بات کے دوران اپنی بات نہیں کر سکتے, تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے اپنا اسٹریس ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں اس کا مطلب کہ انسان چٹوں پہ لکھ کے باتیں کرنا شروع کر دے یا ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے یا کوئی اور ارریلیونٹ کام شروع کر دے. نہیں, ہر وہ حرکت جو اس سبق یا اس علم کی بات کو مزید انہینس کرنے میں آپ کو مدد دے وہ ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. پھر اسی طرح چھڑی یا لاٹھی کا استعمال بھی معیوب نہیں. شعوبیہ ایک فرقہ تھا جو عربوں کے خطیبوں پر چھڑی رکھنے یا عصا رکھنے کی وجہ سے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے کہ یہ لوگ خطبہ دیتے وقت لاٹھی پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے. قرآن مجید میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کا خاص ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ, اور پھر آگے لمبی ڈسکرپشن دیتے ہیں أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. تو قال القها یا موسیٰ, تو ایک معجزے کے طور پر عصا دیا گیا تھا. تو ہاتھ میں کسی عصا کا ہونا یا کسی خاص چیز کا ہونا جس کے ساتھ کسی کے کام میں آسانی ہو رہی ہو تو اس پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عصا ہی وہ سارے جادو کو نگل گیا تھا, یعنی اتنا زیادہ اس کا فائدہ تھا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے خطبے کے وقت اور واعظ و نصیحت کے وقت اور لمبی نماز پڑھنے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتے تھے, عصا استعمال کرتے تھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا اور برچھی اٹھا کر رکھتے تھے, سفر میں آپ کے ساتھ اٹھا کر لے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ خطبہ دیتے وقت عصا کا سہارا لیتے تھے. اسی طرح خلفائے راشدین اور بڑے بڑے خطباء کا بھی یہ طریقہ رہا ہے. اس سے کوئی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہوگا کہ کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑنے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. بعض لوگ بٹن کھول بند شروع کر دیتے ہیں, بعض لوگ کچھ اور ہاتھوں کو مروڑنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے. تو جو لوگ پبلک سپیچ دیتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ بعض گیدرنگز کا ایسا ایک روب سا ہوتا ہے, یا بعض اوقات انسان اتنا ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتا تو اس کی جو انگزائٹی ہوتی ہے اس کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ریلیز کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں وہ عصا جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہے, انسان کو ایک کانفیڈنس دیتی ہے, تو اس لیے منع نہیں کیا گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو اس موقع پر بھی آپ کی کھونٹی ساتھ تھی, اور آپ جب حجر اسود کا استلام کرتے تھے تو وہ اس کے ساتھ, یعنی ہاتھ تو وہاں تک نہیں پہنچتا تھا لیکن آپ اپنی لاٹھی کو وہاں تک پہنچا دیتے تھے. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. آپ اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتے اور چھڑی کو بوسہ دیتے, یعنی چھڑی کو حجر اسود کے ساتھ لگاتے اور پھر جو چیز حجر اسود کے ساتھ ٹچ کرتی اس کو آپ چوم لیتے تھے. اور اس کے لیے محجن کا لفظ آتا ہے. محجن وہ لاٹھی ہوتی ہے جس کا کنارہ مڑا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھی ہوگی وہ عصا جس کے اوپر بعض اوقات لوہے کی کیپ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہینڈل سا بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عطا بن یسار کھونٹی سے کام لیتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا ہوتا تھا جو صف بندی اور نمازوں, یہاں تک کہ جب وہ جنوں سے کام لے رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی. تو پھر کیا ہوا تھا, ان کی موت واقع ہوگی اور وہ اپنے عصا کے ساتھ ہی کھڑے تھے. تو زمین کے کیڑے نے اس عصا کو کھا لیا تھا, دیمک نے, کہ وہ جب ٹوٹی اور گری تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے, حالانکہ وہ کافی دیر سے فوت ہو چکے تھے, لیکن عصا کی وجہ سے سہارا لیے کھڑے رہے. استاذہ یہ ٹیبلز پہ اپنی کاپی پہ اگر کوئی ڈوڈلنگ کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ادب کے خلاف ہے نا کہ ٹیبل کے اوپر ٹیبل کے اوپر اسکربلنگ نہیں کرنی چاہیے. ٹیبلز کے اوپر, یہ امانت ہے اور بہت میسی لگتا ہے. اپنے جو یہ آپ کے ڈیسک ہے ان کے اوپر کوئی بھی چیز لکھنا, اور اگر کر چکے ہیں تو توبہ استغفار کریں.
I remember when I would first attend tafsir class, I was very young, and I would have, of course, my book with me, and I would doodle a lot. And that would actually help me pay attention to what was being said. Because, for younger kids, it's very hard to stay focused in a lecture, right? I mean, your thoughts go everywhere. You want to keep getting up and, you want to go out of the class. But when I would doodle on my book, it would help me concentrate. And I remember so many people would criticize me that, what are you doing? What are you doing? This is not okay. You should be writing. You should be taking notes. And I always felt horrible about myself, but I couldn't help myself. I had to use my energy somewhere, and I kept doodling. And eventually that doodling turned into taking notes, right? So give people the time they need, as long as they're not doing anything wrong. Yes. Let them be. Picture faces or pictures of... I used to draw patterns, like even the Mus'haf has a beautiful pattern around it, Yes. right? There's beautiful art. And I would try to imitate that, or I would try to enhance that, sometimes using different colored gel pens. And, for a 15-year-old, 14-year-old, why not? We should be grateful for the fact that they're sitting in class, right? They're not drawing faces or things like that. They're only drawing flowers, squiggles. What's the harm? Ustaza, also these non-verbal gestures, they're very important, especially talking about public speaking. Those who understand the art of public speaking, they understand that as audience, you have to at times give the confirmation to the speaker that, yes, I understand what you're saying, rather than just sitting and doing nothing. Yes, I understand. But for some reason, I think I do it a lot. I'm known as wobblehead in my class, because at times I would agree so strongly with my teacher that I'm just going like this, yes, yes, and this girl sitting behind is like, can you stop shaking? I can't making notes. But yes, it is important to give the speaker that confidence that, yes, I understand what you're saying, and go ahead and... بالکل دیکھیں ایکسپریشن لیس ہونا, ایموشن لیس ہونا, ہر چیز کو بہت اسٹرکٹلی لینا, یہ دین کا ایک بہت ہی غلط نمونہ پیش کرتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں. دین والوں سے وہ کہتے ہیں تم لوگ بور ہو گئے, تم لوگ کی کمپنی میں کوئی مزہ نہیں آتا. تو یہ فیلنگ نہ ہمارے گھر والوں کو ہونی چاہیے, نہ ہمارے بچوں کو, نہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو. جب ان کے بیچ میں بیٹھے ان کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو بچوں کے لیول پہ آ جاتے تھے, اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مذاق کرتے رہنا چاہیے, چاہے آپ عمر میں کتنے بھی بڑے ہو جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی ہلکی پھلکی بات کریں کہ بچے آپ سے مانوس ہوں, بچے خوش ہو جائیں, نہ کہ وہ آپ سے پرے بھاگیں. Ustaza, this goes to show the limited understanding that we have of the human body, because our perception is that inputs to the brain come from hearing and come from seeing, but Allah subhanahu wa ta'ala has given us more senses than just hearing and seeing. We can touch, we can taste, we can smell, we can do a lot more. And so when we limit ourselves to those two things and we don't go beyond that, we're actually limiting our own understanding and comprehension. And it's actually this concept that formed the basis of the Montessori philosophy, that the body needs to touch and feel and engage with the hand, right, to learn. And this whole topic reminds me as well of Surah Kahf, that Ashabul Kahf were turning in the cave because the body needs stimulation, not just for understanding the world around it, but for its own health. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد.